علامہ صاحب کیا موضوع ہے اور سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین. اس تناظر میں اس رب کریم کی حاکمیت اعلیٰ کا ذکر میں چاہتا ہوں ارشاد فرمائیے. جی بہت شکریہ محترم رئیس احمد صاحب. دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے رب تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کا ذکر فرمایا، ان کی تخلیق، والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے پھل اور یہ ساری کی ساری چیزیں بنائی ہیں، اور سب سے بڑا اس کا جو شاہکار ہے اس کی قدرت کا وہ انسان ہے کہ انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا. اور یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے بطور استفہام کے پوچھا کہ اے دنیا والو یہ بتاؤ کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین نہیں ہے؟ فرمایا یہ سارا کچھ تو نظام رب تبارک و تعالی کے تحت قدرت ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اسی کا خلق ہے، اسی کا امر ہے، اسی نے پیدا کیا ہے اور اسی کی حاکمیت و سلطنت چل رہی ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ چاند کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، یہ سب کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے. لیکن یہاں خاص طور پر فرمایا کہ یہ جو دنیا کے حاکم ہیں، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے بادشاہ ہیں، وہاں کے حاکم ہیں، فرمایا ان حاکموں کا بھی جو حاکم ہے، بلکہ ان حاکموں کو، ان بادشاہوں کو بادشاہت عطا کرنے والا احکم الحاکمین. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. وہ جسے چاہے بادشاہت کو کھینچ لے، جسے چاہے بادشاہت عطا فرما دے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے کافر ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے کفر کو، اپنے تکبر کو اور اس کو بہت زیادہ اظہار کیا، اس کے اندر نمرود کا نام آتا ہے، فرعون کا نام آتا ہے، قارون کا نام آتا ہے. ان کے لیے رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ یہ بادشاہت تمہیں کس نے دی. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. فرمایا یہ ملک کس نے تمہیں دیا؟ تمہارا اپنا تو نہیں تھا، یہ بھی دینے والی ذات رب تبارک و تعالی. یعنی اس نمرود کو بھی یہ کہا کہ ملک تو تجھے رب نے دیا تھا، تو رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کرتا. ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ تبارک و تعالی، بادشاہت صرف اللہ تبارک و تعالی کی. اگر ہم خزانوں کی بات کرتے ہیں تو قارون کے خزانے کی مثال دی جاتی ہے. ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے عطا کیے. وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. فرمایا اتنے خزانے، ان کی کنجیاں اٹھانے کے لیے انسانوں کی بہت بڑی جماعت چاہیے ہے. اور آگے چل کے کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ جیسے اللہ نے تجھ پر کرم کیا تو بھی مخلوق خدا پر کرم کر. یعنی کوئی کافر بادشاہ بھی ہے، کوئی کافر صاحب سلطنت اور امپائر کا مالک بھی ہے، اسے بھی یہ بتایا کہ تجھے کسی اور نے نہیں، اسی مالک کو مولا نے عطا کیا. عطا کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس لیے فرمایا کوئی بادشاہ، کوئی حاکم اور کوئی سربراہ یہ مت سمجھے کہ یہ سب کچھ میرے پاس ہے. خدا کی قسم رئیس بھائی، یہ ہماری جو 50 سال کے اندر ہم نے دیکھا، ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ رات کو سوئے تو ہیرو تھے، صبح اٹھے تو زیرو ہے. جی رات کو جس کرسی کو اوپر ناچ، حالات میں بھی دنیا کا بالکل میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں، کرنی کا ترا رہا ہوں، احتیاط کا دامن پکڑ کے، ورنہ یہ تو میرا شوق ہے، یہ میرا موضوع ہے، بالکل یہ موضوع ہے میرا، لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں. رات کو جس کرسی کے اوپر ناچ رہے تھے اور جس کرسی کے اوپر اترا رہے تھے، صبح اٹھے تو وہ کرسی نہیں تھی، کہیں اور پہنچے ہوئے تھے، بابا ریل میں یا جیل میں. فرمایا یہ انسان کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے اور کب چلا جاتا ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ انسان کتنا عجیب و غریب ہے. یہ ساری چیزیں اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود چھوٹی امپائر سے لے کر بڑی تک سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرا ہے. یہ کرسی پہ میں نے ایلفی لگا کے رکھی ہوئی ہے، مجھے یہاں سے کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا، یہ میرا عہدہ نہیں چھین سکتا، یہ میرا منصب، یہ میری دولت، یہ میری دنیا کوئی نہیں لے سکتا.
رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین و آسمان، یہ ستارے، یہ لیل و نہار، یہ سب کچھ میرے رب کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، فرمایا کسی کی حکومت نہیں ہے، نہ اس دنیا کے اندر کسی کی حکومت ہے، نہ قیامت کے دن یہی کہا جائے گا کہ کل من علیہا فان لمن الملک اليوم۔ آج کدھر ہے وہ دنیا کے بادشاہ جو اپنی بادشاہتوں کا اعلان کرتے تھے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر جن کا توتی بولتا تھا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو ایک بندہ مومن کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اگر رب تبارک و تعالی نے تمہیں حاکم بنایا ہے تو جیسے زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، تم بھی اس کے سامنے جھک کر حاکمیت کرو، پھر دیکھو خدا تعالیٰ تمہاری اس حاکمیت کے اندر دوام عطا فرمائے۔ واہ واہ واہ، یہ آپ نے کلیہ بیان فرما دیا کہ اگر عزت حاصل کرنی ہے تو اس احکم الحاکمین کے آگے جھک جائیں آپ۔